قد كفاني علم ربي من سؤالي۔ ایک الزام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہت بڑا لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اکابر صحابہ کرام کو شہر بدر کر دیا تھا، اور اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے کہ شام سے ان کو مدینہ بلا کر مدینہ سے دور ایک جنگل میں بھجوا دیا کہ تم یہاں رہو، اور ان کو سزا کے طور پر ایسا کیا۔ یہ کیوں کیا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ شام میں تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گورنر ہیں، اور ان کی جو طبیعت تھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی، یہ تمام صحابہ میں مختلف تھی۔ یہ بڑے زاہد صحابی تھے، یعنی یہ کہتے تھے کہ جس حالت میں ہم حضور کے زمانے میں تھے ہمیں اس سے اوپر نیچے نہیں ہونا۔ تو اب چونکہ فتوحات ہوئیں، صحابہ کرام اچھے کپڑے پہنتے، اچھی جوتی پہنتے، مکانات کچھ پکے بنا لیے، تو یہ ان صحابہ سے لڑتے تھے اور ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے دوڑ پڑتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے حضور کے زمانے کی زندگی کو چھوڑا ہے، تم بے دین ہو گئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ وہ کام جائز تھے، لیکن ان کی طبیعت اس پر راضی نہیں ہوتی تھی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ یہاں پر یہ نوعیت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صحابہ کرام کو اس معاملے میں تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں، اور ڈر یہ ہے کہ مالدار اور غریب لوگوں کی آپس میں طبقاتی جنگ نہ شروع ہو جائے کہ مالدار لوگ اور ذہن کے ہو جائیں اور غریب اور ذہن کے ہو جائیں، تو آپ اس کا کچھ حل سوچئے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو میرے پاس مدینہ بھیج دیں، میں ان سے محبت سے کسی طریقے سے بات کر لوں گا۔ تو پھر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے مدینہ منورہ بھیج دیا گیا۔ یہ وہاں آئے، عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے بات چیت کی اور یہ عرض کیا کہ دیکھیں، جو آپ کی طبیعت ہے وہ ہے عزیمت والی، اور جس پر باقی لوگ چل رہے ہیں وہ رخصت ہے، تو ہر آدمی عزیمت پر نہیں چل سکتا، آپ ان کو رخصت پر ہی رہنے دیجئے۔ اور اگر آپ کی طبیعت ان کو دیکھ کر گھٹتی ہے، آپ پریشان ہوتے ہیں، پھر آپ ان سے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی جگہ قیام کے لیے متعین کر لیں اپنے لیے کہ جہاں پر نہ آپ ان کو دیکھیں اور نہ آپ خود پریشان ہوں۔ یہ میرا مشورہ ہے، آپ اس پر غور کر لیجئے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ان کا مشورہ قبول کر لیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں مدینہ منورہ سے باہر ربضہ ایک جگہ تھی، وہ اس وقت زیادہ آبادی وہاں پر نہیں تھی، میں وہاں چلا جاتا ہوں۔ تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ غلام بھیجے جو ان کی خدمت کرتے، بکریاں، اونٹ دیے جن کا دودھ وغیرہ نکالیں اور کچھ کام وام بھی کروائیں۔ اسی طرح ان کو کھانے کا راشن دیا، کچھ پیسے دیے تاکہ وہاں پر ان کو رہنے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ جن کو شہر بدر کیا جاتا ہے ان کو خالی ہاتھ بھیجا جاتا ہے، یوں رخصت نہیں کیا جاتا۔ تو چونکہ یہ ان کا اکرام اور اعزاز کیا گیا، ان کے مشورے سے کیا گیا، اس لیے یہ کوئی اعتراض نہیں، اور نہ ان کو خود نکالا گیا ہے، بلکہ ان کی اپنی رائے کے موافق عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پر فیصلہ صادر فرمایا۔ دوسری وجہ وہ خود ان کی زوجہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو بیوی ہیں انہوں نے بتائی، اور وہ بڑی اہم وجہ ہے۔ ان سے لوگوں نے کہا کہ عثمان نے ابو ذر کو باہر نکال دیا ہے مدینہ سے اور شہر بدر کر دیا ہے، تو ان کی زوجہ نے صاف صاف جواب دیا کہ ایسا بالکل نہیں ہے، عثمان نے نہیں ہمیں نکالا بلکہ ابو ذر خود مدینہ سے باہر آئے ہیں، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ابو ذر نے مجھے بتایا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اے ابو ذر، جب مدینہ کی آبادی سلع پہاڑ تک پہنچ جائے تو تم مدینہ سے باہر نکل جانا، پھر مدینہ میں مت رہنا۔ اور اب جب حضرت ابو ذر مدینہ منورہ شام سے آئے تو مدینہ کی آبادی بہت پھیل چکی تھی اور وہ سلع پہاڑ تک پہنچ چکی تھی، تو حضور کے اس فرمان کی وجہ سے ابو ذر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ آپ نے جو مجھے کہا تھا وہ مجھے کرنا ہوگا۔ اس لیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باہر گئے وہ حضور کے کہنے کی وجہ سے گئے، کسی نے انہیں مجبور نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس کو دوسرا رنگ دے دیا، دیکھو جی وہاں سے نکالا، جنگل میں بھیج دیا، یہ غلط کیا، زیادتی کی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو جو فرما گئے تھے انہوں نے اسی پر عمل کیا۔
ایک وجہ اور بھی ہے، جب ابو ذر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ ابو ذر اکیلا آیا ہے، اکیلا مرے گا اور اکیلا ہی دفن ہوگا، اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی ایک جماعت پڑھے گی۔ اور یہ بات چونکہ سچی ہونی تھی، اس وجہ سے حضرت ابو ذر تنہائی میں چلے گئے وہاں پر، پھر وہیں ان کا انتقال ہوا اکیلے پن میں، وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قافلہ وہاں سے ان دنوں میں گزرا، انہوں نے پھر ان کا جنازہ پڑھا کر ان کو وہاں دفن کیا، وہیں ربضہ کے اندر۔ تو یہ تو تکوینی طور پر طے تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ شہر سے دور چلے جائیں گے انتقال کے قریب، اور وہ ہونا ہی تھا۔ اس لیے اس کا الزام عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر دھرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یوں کہہ لیں کہ محبت کی کمی میں انسان پھر یوں بدگمانیاں پھیلاتا ہے، حالانکہ ہمیں تو صحابہ کرام سے حد درجہ محبت ہونی چاہیے کہ کوئی بات غلط بھی ہو بالفرض تو ہم اس کا بھی صحیح مطلب نکالیں، چہ جائے کہ صحیح کو بھی غلط رخ دینا شروع کر دیں۔ اس لیے صحیح بات وہی ہے جو عرض کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی کے مطابق اپنے ذہن کو صاف کرنے کی توفیق دے دے۔